بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں اولی الامر ہیں۔ اب میں اہل حدیث کو جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کی تقلید ثابت نہیں۔ میں قرآن سے اور حدیث سے ثابت کروں گا، قرآن کی آیت پڑھ کر اور حدیث پاک سے، اور عقلیہ اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے، معقولات اور منقولات کا مرکب کر کے فلسفیانہ ڈھنگ سے، تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آسانی سے بات ہو جائے کہ تقلید قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ مرزا انجینئر جہلمی بڑا خبیث، بڑا مردود، یہ سب سے ہی الگ ہے، نہ دیوبند، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی۔ یہ سب کے بارے میں انشن بکتا ہے، اور کسی کی ان چاروں کی بات تو الگ ہے، بلکہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ابھی سنا میں نے کہ امام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ وہ کیا سیوطی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ عالم ہیں، آج کے نہیں، آج سے بہت پرانے عالم ہیں، سینکڑوں سال پرانے عالم۔ ان کے بارے میں دیوبند بریلوی دونوں متفق ہیں ان کی عظمت علم کے، دونوں۔ یہ انٹرنیشنل گروپ ہیں دیوبند بریلوی، اس لیے میں ان دونوں کا نام لیتا ہوں۔ دیوبند بریلوی دونوں انٹرنیشنل ہیں، پوری دنیا میں ملیں گے۔ دونوں مانتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو، ان کی عظمت کو۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 70 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کے عالم میں دیدار ہوا ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کو یہ مرزا انجینئر خبیث کہتا ہے پاکستانی، کہ وہ کیا سیوطی۔ اور حضرت جنید بغدادی کے بارے میں، حضرت خواجہ خواجگان مرشد ہندوستان حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی شان میں بھی گستاخیاں کرتا ہے، اور بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جہاں حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کیا تھا، شاید یا آپ تشریف لے گئے تھے، ان کا شعر مشہور ہے فارسی میں، حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مرزا انجینئر میں اگر طاقت ہے، اس کے باپ میں اگر ہمت ہے تو مجھ سے بات کرے۔ میں حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری کا جن ہوں، وہ خاکی جن سمجھو مجھے، میں آتشی جن نہیں ہوں۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا جن ہوں، ان کی طرف سے میں ایک جن ہوں۔ تو جیسے لوگوں کے لیے میں جنات ہوں، حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری کا جنات ہوں۔ میں اکثر جاتا ہوں خواجہ صاحب کے یہاں، الحمدللہ ایک بار نہیں بہت حاضری دیا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان کی میں دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے حق کو حق، باطل کو باطل کہنے کی توفیق عطا فرما۔ مرزا انجینئر اور اہل حدیث، کوئی بھی اہل حدیث سن رہا ہو، توصیف الرحمان سن رہا ہو، مجھ سے بات کرے۔ اور بھی جو اہل حدیث ہیں پوری دنیا کے لیے، مجھ سے بات کریں 20 منٹ، وہ بھی ڈالیں اپنے چینل پہ، میں بھی ڈالتا ہوں اپنے چینل پہ۔ اگر کٹنگ کر کے ڈالا تو ٹھیک نہیں ہوگا، میں اپنی اوریجنل ڈال دوں گا، میں بھی ریکارڈ کروں گا، تو بھی کرنا۔ تو اپنے چینل پہ ڈال، میں اپنے چینل پہ ڈالتا ہوں، حق واضح ہو۔ اگر تو حق پر ہے تو تو غالب آئے گا، میں حق پر ہوں تو میں غالب آؤں گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہی حق پر ہوں، چل تو مان رہا ہے تو حق پر ہے تو تو مجھ سے بات کر۔ نمبر لکھ 88 152 53 598۔ دنیا کا کوئی بھی اہل حدیث چیلنج ہے، مجھ سے بات کرے، 88 152 53 598۔ 20 منٹ اور یہ آدھا گھنٹے بات ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جو بھی تجھے دلائل دینا وہ تو دینا، میں جو مجھے دینا میں دوں گا۔ چینل پہ تو ڈالنا، میں بھی ڈالوں گا، حق واضح ہو جائے۔ تو حق پر ہوگا تو تو غالب آئے گا، میں ہوں گا تو میں غالب آؤں گا۔ میرا نام ہے، میں خاک پائے غریب نواز ہوں، میں حضرت خواجہ خواجگان کے پیر مبارک کی خاک ہوں۔ میرا نام ہے اطہر حسین قادری۔ تو اب دلیل سن، جو حضرات سن رہے ہیں پہلے حدیث سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ وید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت کے اوپر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من شذ شذ فی النار، اور حدیث میں الی النار بھی ہے، فی النار بھی ہے، جو جماعت سے الگ رہا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ مرزا انجینئر سارے مسلمانوں سے الگ، اپنی الگ ایک وہ بنا رکھی ہے،
اپنا الگ اس نے ایک وہ جتھا بنا رکھا خبیث مردود نے، بڑے بڑے اکابروں کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ اولیاء کرام جن کو دیوبند بریلوی دونوں متفقہ طور سے مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں۔ چاروں اماموں کے بارے میں دلیل سنو۔ قرآن میں اللہ فرما رہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہاں بھی 4 کا لفظ ہے کہ نکاح کرو جس کی تم طاب رکھتے ہو عورتوں میں سے 2، 3، 4 کا عدد دیکھیے آپ قرآن کریم میں ہے۔ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ 4 مشہور کتابیں آسمانی ہیں۔ 4 بڑے بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ اہل حدیث یہ بھی مانتا ہے کہ اولیاء کرام کا کوئی روحانی معاملہ نہیں، دیوبند بریلوی دونوں مانتے ہیں اولیاء کرام کے روحانی نظام کو، یہ نہیں مانتا اہل حدیث، نہ ان کراماتیں مانتا، اہل حدیث معجزات رسول کو بھی نہیں مانتا ہے، بیان بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اب ان سے پوچھا جائے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ پانی اللہ برساتا، اللہ کے حکم سے برستا ہے، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہوا اللہ چلاتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا؟ جان اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کیوں پیدا فرمایا؟ 4 بڑے بڑے فرشتے جن کو یہ بھی مانتا ہے، لیکن ان کی عظمت کا قائل ہے کیا یہ؟ 4 صحابہ میں 4 بڑے بڑے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام۔ 4 سلسلے، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، پھر ان کی شاخیں ہیں، مجددی بھی ہے، وارثی بھی ہے اور مداری بھی ہے، بہت ساری شاخیں، لیکن 4 مین، 4 امام، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، 4 سمت، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 4 کونے ہوتے ہیں مکانوں کے، 4 آپ دیکھ لیں مسجدوں کے 4 کونے ہوتے ہیں، دروازوں کے بھی 4 وہ سمتیں ہوتی ہیں۔ عام طور سے 4 کا عدد دیکھیں گے آپ پوری دنیا میں مل